अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रज़ा खालिद रावलपिंडी से। अल्लाह हम सबको एक दूसरे का एहसास करने वाला नेक इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। आज का वाक़या एक टैक्सी ड्राइवर अब्दुल लतीफ़ साहब का। ये कहते हैं पिछले तकरीबन 19 साल से मैं टैक्सी चला रहा था। कह रहे हैं अल्लाह ताला का बड़ा करम था, ये गुजारा अच्छा हो जाता था और काम वगैरह भी सही चलता था। कभी कभी घाटा भी होता लेकिन कभी फ़ायदा भी हो जाता था। कहते हैं अब बच्ची के लिए माँ ने कोई रिश्ता भी देखा हुआ था, उनको भी हाँ बोली हुई थी, तारीख दी हुई थी उनको। कह रहे हैं अब मजबूरन और कर्ज़े की वजह से और घर की परेशानियों की वजह से मैंने यही सोचा कि अब रात में भी क्यों ना टैक्सी चलाई जाए, क्योंकि दिन में तो फ़ायदा होता ही था। अब प्रॉब्लम इतनी आ गई थी, बच्ची की शादी थी तो उसकी बच्ची भी एक थी और इनके एक बेटे थे, तो उस वजह से कह रहे हैं कि ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आ रही थी फाइनेंशियल। अब बच्ची का सामान माँ कह रही थी कि ये थोड़ा और पूरा कर लें तो हमारी बच्ची को वहाँ पे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इन्होंने कहा ठीक है। अब ये अपनी टैक्सी लेके गए रात में भी। पहले तो इन्हें हुआ कि यार आप नींद भी इतनी ज़्यादा आ रही है, लेकिन फिर बच्ची से अपनी मोहब्बत भी थी, घर वालों ने कहा भी हुआ था, तो फिर करते करते इन्होंने रेडियो चलाया और टैक्सी अपनी चलाना शुरू कर दी। अब ऐसे ही ये टैक्सी चला रहे थे तो कहते हैं बड़ी अच्छी कमाई हुई। पहले 4-5 दिनों में दिन के वक्त इतनी नहीं होती थी जितनी चंद घंटों में रात के वक्त में होगी। अब कुछ ऐसा हुआ कि ये फैज़ाबाद की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में इन्हें एक औरत ने वो रोका। तकरीबन रात का कोई 1-1:30 बजा हुआ था। इन्होंने गाड़ी रोक दी तो फ़ौरन आके अंदर बैठ गए और कहते हैं चलाओ चलाओ। और उनके हाथ में 2 कहते हैं काले शॉपर थे बड़े बड़े, और उसके अलावा उस औरत के शायद हाथ में कोई बच्चा उठाया हुआ था। कहते हैं वो जो ही गाड़ी में बैठे हैं उस वक्त तो मैंने नहीं नोट किया, लेकिन रेडियो चलता चलता बंद हो गया। मैंने उसको सेट करने की कोशिश भी की, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद की ट्रैफिक तेज़ होती है मैं नहीं सेट कर सका, या मैंने नहीं बेहतर समझा उसको सेट करना। ऊपर से मोबाइल के सिग्नल भी चले गए। अब ये कह रहे हैं इसी तरह गाड़ी चलती, उन्होंने कहा चलाएं गाड़ी। मैंने उनसे पूछा इतनी देर से चला रहा हूँ, 4-5 मिनट हो गए, तो आपने जाना किधर है, आप वो जगह तो बताएं मुझे, मैं वहाँ ले जाता हूँ आपको। तो उन्होंने कहा हमने वो जो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट है तो वहाँ पर जाना है। इन्होंने कहा आप अगर कोई और टैक्सी ढूंढ लें, क्योंकि इतनी दूर जाने का तो किराया मैं तो ज़्यादा ही लूँगा, क्योंकि वापसी पे मुझे अकेला आना पड़ेगा और मैं बड़ा मजबूर होकर टैक्सी चला रहा हूँ, मेरे लिए तो बड़ी तकलीफ़ हो जाएगी। आप मेरी परेशानी को समझे, उतर जाएं आप। इन्होंने कहा नहीं हमारा जाना बहुत ज़रूरी है, हम पहले ही देर हो गई हमें, तो आप जितना किराया मांगते हैं तो हम दे देते हैं आपको। इन्होंने कहा ठीक है जी 4500 रुपया किराया दे दें। कहते मैंने मुँह फाड़ के ना ठीक ठाक किराया मांग लिया। उन्होंने कहा ठीक है जी ये लें पैसे। इन्होंने पैसे लिए और फिर गाड़ी को यू टर्न लेके आए और फैज़ाबाद का जो पेट्रोल पंप है वहाँ से इन्होंने पेट्रोल डलवाया काफ़ी। और वो जो वहाँ पे पेट्रोल डालने वाला था वो इनको पता नहीं गौर से देख रहा था। इन्होंने की होया कोई मसला है, वो कह रहा नहीं कोई मसला नहीं कहना। तो फिर इसी तरह पेट्रोल डलवाया इन्होंने और गाड़ी ले गया। अब कह रहे रास्ते में बड़ी एक कोई मकरू सी कोई बड़ी बहुत ही अजीब सी आवाज़ आई। मैंने कहा क्या था ये, तो कहते वो बच्चा था जी हमारा ये। तो कह रहे अच्छा। इन्होंने समझा बच्चे को भूख लगी होगी तो शीशे पे कपड़ा वगैरह डाल लिया कि चलो वो फीड करा लें बच्चे को, दूध वगैरह पिला लें। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद हटा दिया और गाड़ी फिर इसी तरह चलती रही। हालांकि रास्ते में वो जो टूल प्लाजे होते हैं और जो सिक्योरिटी चेक वो भी हैं उसके, लेकिन कहते हैं कि आया ही नहीं कोई मेरे सामने। ये बड़ी एक हैरत की बात थी और मैं वो क्रॉस भी कर गया और मुझे पता भी नहीं चला। और कह रहे अब मैं इस तरह गाड़ी चलाता गया, सिग्नल भी मेरे बंद, रेडियो भी मैंने कोशिश रास्ते में भी की चलाने की, लेकिन नहीं चला। अब उनकी डेस्टिनेशन वो एयरपोर्ट आने ही लगा था। उन्होंने गाड़ी का नहीं यहाँ पीछे अंदर मोड़ लो। इन्होंने कहा ये तो हाउसिंग स्कीमें नई यहाँ पे तैयार होनी, तो इधर तो किसी का कोई रहने का कोई तुक ही नहीं बनती। तो कहते हैं आप अगर मोड़ दें तो आपकी मेहरबानी। तो उसने मोड़ दी। उसने कहा जी इधर तो कोई गाड़ी नहीं, इधर देखा फिर उधर देखा। कहते हैं फिर मैंने वापस इधर देखा तो एक इतना बड़ा घर।
کہہ رہے میں پریشان ہو گیا، یہ اتنا بڑا گھر، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا یہ گھر۔ اب انہوں نے اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو اتارا، انہوں نے میرا بڑا شکریہ کیا اور چلے گئے۔ کہہ رہے اب واپسی پہ گاڑی میں کچے روڈ سے پکے روڈ پہ چڑھا ہی رہا تھا کہ میں نے اچانک سے نا گاڑی کے پیچھے دیکھا تو ان کے شاپر پڑے ہوئے تھے، وہ دونوں بڑے بڑے۔ کہتے ہیں کیونکہ ٹیکسی ڈرائیور ہونے کے تحت ایک عادت ہی بن گئی تھی کہ اللہ رحم کرے کسی کا سامان رہ جائے تو تصدیق کے لیے چیک کرتا تھا، کیونکہ ملک ایک وقت تھا ہمارا بہت برے حالات سے گزر رہا تھا۔ کہتے ہیں تو اب میں نے وہ کالے شاپر دیکھے تو اندر جو مٹھائی تھی، ایک شاپر کے اندر مٹھائی تھی، اور وہ شاپر بھی صحیح 10-12 کلو کا تو ہوگا، اتنا بڑا کہہ رہے، اور مٹھائی کے پیڑے بنے ہوئے، مطلب کہ جیسے کوئی 1-2 کلو کی مٹھائی اور اس کو کسی نے ہاتھ سے زور لگا کے اس کو فٹ بال سا بنایا ہو یا بال سی بنائی ہو، اس طرح کہہ رہے وہ بنی ہوئی تھی، یعنی گول گول۔ یہ پریشان کیا رہا، الگ الگ طرح کی مٹھائیاں آئی ہوں گول گول۔ خیر انہوں نے کہا میری چیز نہیں، میں دیکھنی چیک کرنی تھی، کر لی۔ اب دوسرا انہوں نے دیکھا تو گوشت تھا اس میں، اور گوشت بھی اسی طرح گول گول بنا ہوا تھا۔ پھر پریشان ہو گئے یار یہ بھی فریش لگ رہا ہے، اور اس طرح گول یہ کس طرح ان لوگوں نے بنایا۔ اس کے بعد انہیں ایک پرس ملا اور کہتے ہیں اس میں 1,96,300 شاید 90 کے روپے تھے، اور بیچ میں سے کچھ سکے گر گئے۔ اور پھر انہوں نے اب کہا کہ اب ادھر ہی جا کے مجھے تو واپس کرنا پڑے گا، میرا تو ہے نہیں، اور اوپر سے بچی کی شادی بھی اللہ رحم کرے، حرام چیز کبھی میں گھر لے کے نہیں گیا، تو اللہ کی بڑی برکت ہے میری کمائی میں۔ اب بجائے وہ گھر کھڑکا کے دروازہ سامنے رکھ دیتے، یہ دروازہ کھڑکایا تو دروازہ کھل گیا۔ پہلے تو آوازیں دیتے رہے وہ لے جائیں جی سامان اپنا، لے جائیں سامان لے جائیں، خیر کوئی آیا نہیں۔ پھر انہوں نے اور دروازہ کھڑکایا، پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ پھر اب گھر کے اندر چلے گیا یہ کہتے ہیں، اور میں گھر کے اندر پھرتا رہا، پتہ نہیں کتنا بڑا گھر تھا کہ اس کی کوئی باؤنڈری لائن آ ہی نہیں رہی تھی، کہیں پہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کہہ رہے اب میں پریشان، گھر میں کہیں پہ لائٹ جلتی تھی تو کہیں پہ نہیں جلتی تھی۔ اب میں نے موبائل نکالا، اس کی ٹارچ جو تھی وہ جلا دی۔ کہہ رہے میں اس ٹارچ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور آگے جا رہا آوازیں لگاتا ہوا۔ اب میں نے آوازیں لگانا بند کی، اور اس کے علاوہ اسی طرح جا رہا۔ سردی بھی اس گھر میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تھی، تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کوئی اسی سسٹم ہوگا، حالانکہ وہاں پہ اندھیرا ہی تھا زیادہ اور بہت کم روشنی تھی۔ موبائل اب ان کو ایسا لگا جیسے ایک کمرے سے نکل کے نا کوئی بہت سارے بچے دوسرے کمرے میں گئے۔ یہ پریشان ہو گئے یار یہ بچے کدھر سے نکلے ہیں، جگہ دیکھی سمجھ ہی نہیں ہے، گئے کدھر کو، دروازہ کھڑکایا، وہ بچوں تم لے جاؤ یہ اپنے امی ابو کا سامان۔ وہ خیر پیچھے کوئی بھی نہیں۔ اب یہ کہہ رہے کہ میں موبائل کی لائٹ ایک باری میں ماروں تو مجھے کچھ نظر آئے، دوسری باری میں ماروں تو وہ بندے ہی نہ نظر آئے۔ کہتے سامنے ماروں کوئی نظر آئے، پھر ماروں تو پھر کوئی نہ نظر آئے۔ کہتے اب مکان میں جیسے اللہ رحم کرے زلزلہ سا آ گیا، یہ اور پریشان ہو گئے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، اور پھر یہ لائٹ مارے، پھر کوئی نظر آئے، پھر انہوں نے روک دی، کسی کو اپنے سامنے دیکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا کوئی خوفناک سا وجود تھا کہ میرے سے برداشت نہیں ہوا کہ میں کیا کروں۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ اب جو معاملات ہیں وہ گڑبڑ، یہ میں پتہ نہیں کہاں آ گیا ہوں۔ انہوں نے کھڑکی دیکھی، انہوں نے کہا میں کھڑکی سے نکل جاتا ہوں، گود کی کھلی ہوئی کھڑکی، لیکن جب کھڑکی سے کہہ رہے میں نے نیچے دیکھا تو ایسا لگا جیسے 5ویں 6ویں منزل پہ آیا ہوا ہوں میں۔ کہتے ہیں وہاں پہ میرا رونا نکل گیا۔ اب کہہ رہے میں نے وہاں سے سپیڈ ماری، جتنی میں مار سکتا تھا تیز، میں تیز بھاگا ہوں، تو میرے جو بوٹ تھے وہ زمین کے ساتھ چپک گئے۔ کہتے میں اب پریشان ہو رہا ہوں، میں رو رہا ہوں، میں اتنے دکھ میں آ گیا ہوں کہ میری بچی کی شادی اور آج تو میں مارا جاؤں گا۔ میری حالت اپنی اتنی خراب ہو رہی کہ اب میری تو زندگی ختم۔ آج یہ جو ہو گیا میرے ساتھ، جو میں نے تو کسی کے ساتھ اچھائی کرنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں اب مجھے کبھی کوئی ادھر بھاگتا ہوا نظر آئے، کوئی ادھر، کوئی یہاں پر، کوئی وہاں پر، لیکن کہتے ہیں نہ اس کا سر نہ پیر اچانک سے نظر آ جائے۔ کہہ رہے میں نے جن لوگوں کے ساتھ غلط کیا تھا ان کے نام لے کے اللہ سے معافیاں مانگی، اپنے سارے گناہ یاد کر کے معافیاں مانگی، میں نے توبہ کی، استغفار کی، واسطے دیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کرم کرتے، میری بچی اس کی تو شادی ہونے والی ہے، اس کے لیے تو میری بڑی پریشانی ہے، تو کوئی مدد کر دے مالک، مہربانی کر دے، کہیں سے کوئی آسرا ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں جتنا کچھ آتا تھا میں نے پڑھ لیا۔
اب اس کے بعد کہتے ہیں کوئی اللہ توکل ہی نا، میں نے اپنے دوسرے پاؤں کو نکال لیا جوتے میں سے اور ننگے پیر بھاگتا ہوا میں گاڑی کی طرف چلا گیا۔ کہتے ہیں اب گاڑی کی طرف میں گیا ہوں، سامان وغیرہ وہی جو ہاتھ میں تھا چھوڑ کے بھاگا ہوں۔ اللہ توکل میں گاڑی کی طرف جلدی سے پہنچ گیا اور اتنے لمبے راستے کو جس کو جاتے ہوئے آتے ہوئے مجھے سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ کہتے ہیں اب میں نے وہ جو گاڑی تھی وہ کھولنے کی تو مجھے یاد آیا کہ چابی تو اندر۔ کہتے ہیں وہی لائٹ میں نے مکان کی طرف ماری تو اوپر والی سائڈ پہ ماری تو اتنے سارے، ایسا لگا جیسے جلسے میں کوئی بندے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں لٹک کے، گھروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی جلسے جلوس۔ کہتے ہیں ویسے اوپر اتنے سارے بندے کھڑے ہوئے، وہ بھی عجیب و غریب شکلوں، عجیب و غریب حالتوں والے۔ کہہ رہے میں اب اور پریشان ہو گیا کہ تو میں آج مر جاؤں گا، یہ تو نیچے آ کے مار دیں گے۔ کہتے اس وقت میرے بچے نے ایک دفعہ مجھے ایک ٹپ دی تھی۔ کہہ رہے میں نے اس کی بات کو محبت کی وجہ سے بہت سیریس لے لیا، تو اس نے کہا پاپا آپ ٹیکسی چلاتے ہیں، آپ گاڑی چلاتے ہیں نا، وہ فلانا ہیرو ہے نا، اس نے ایک چابی ڈپلیکیٹ بنوا کے اپنے گلے میں لٹکائی ہوئی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ میں اپنے گلے میں دیکھتا ہوں۔ انہوں نے گلے میں دیکھا تو انہوں نے اپنے بچے کے کہنے پہ یاد آیا کہ میں نے بھی ایک چابی بنوا کے اپنے گلے میں ڈلوائی ہوئی تھی۔ اب وہ چابی نکالی، گاڑی سٹارٹ کی اور گھر چلے گئے۔ موبائل کے سگنل آئے تو اس پہ وہ جو مس کال الرٹ تھا اس پہ 13-14 مس کالیں، اور اس کے علاوہ گاڑی کا ریڈیو بھی چل پڑا۔ اور وہاں سے نکلے تو اسلام آباد پولیس والوں نے ان کو روکا۔ وہ ایک ہی کوئی پولیس والا وہاں کھڑا تھا، اس نے روکا۔ اس نے کہا یار اتنی تیز سپیڈ میں گاڑی چلا کے لا رہے ہو تو دھیان تو کرو۔ اس نے کہا کدھر سے آ رہے ہو؟ کہتا وہ ادھر ایئرپورٹ کے پاس سے۔ کہتا اچھا چلو میں تمہارا چلان نہیں کرتا، لیکن اب گاڑی آرام سے چلانا۔ یہ کہہ رہے شاید اس پولیس والے کو کچھ پتہ تھا اس جگہ کے بارے میں۔ کہہ رہے پھر اب 2-3 دن کے بعد مجھے دن کے وقت کی سواری ملی وہاں کی، تو میں گاڑی لے کے گیا اور اس جگہ پہ بھی گیا جدھر میں نے وہ گھر دیکھا تھا، لیکن کہہ رہے وہاں پہ کوئی گھر نہیں تھا۔ کہہ رہے اب اس بات پہ میں بضد تھا، میں قسم اٹھانے کو بھی تیار تھا، میں اپنی جان دینے کو تیار تھا کہ یہیں پہ تھا وہ گھر۔ کہتے ہیں وہاں میں نے ایسے ہی نیچے پاؤں وغیرہ مارے تو مجھے میری وہ گاڑی کی جو چابی تھی جو اس گھر میں رہ گئی وہاں سے وہ مل گئی۔ کہتے وہ اٹھا کے میں نے جیب میں رکھی اور پھر میں گھر چلا گیا۔ لیکن کہہ رہے اس جگہ سے مجھے وہ جو خوف تھا دن کے وقت وہ بھی آ رہا تھا کہ یہاں پہ ایک گھر میں نے دیکھا اور ابھی بالکل یہاں پہ صاف زمین ہے، یہ کیا حساب کتاب ہے یہاں کا۔ انہوں نے بڑا سوچا، بڑی انہیں ہوا، انہوں نے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بھی ڈسکس کیا، پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ رات کے وقت کوئی لمبی سواری نہیں لیں گے یہ۔ بس یہی تھا آج کا واقعہ۔